آپ رحیم میاں خان سے لاہور آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں رحیم میاں خان سے لاہور تک کے سفر کے دوران آلموسٹ روتا ہوا آیا، کیونکہ لائبریری نہیں آپ کی لیکن وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے۔ آپ انسپائر ہوتے ہیں مووی سے، ہوتے ہیں بک سے، ہوتے ہیں یا مینٹور سے ہوتے ہیں۔ رحیم میاں خان سے ہی محنت کرنے کی عادت تھی، رحیم میاں خان سے ہی جو چیلنجز آتے تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرام سیزن 2۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی، کریٹیوٹی کو پروموٹ کریں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں پاکستان کی مشہور و معروف پرسنالٹیز جنہوں نے پازیٹیوٹی سے، پروڈکٹیوٹی سے دنیا کے اندر پازیٹیو طور پہ پاکستان کی امیج بنائی ہو یا کچھ ایسے کام کیے ہو جس سے پاکستان کا نام روشن ہو۔ آج ہمارے ساتھ اسی طرح کی پرسنالٹی موجود ہے۔ رانا عدیل ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ CEO ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے اور آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ رحیم میاں خان سے لاہور آئے۔ جب کوئی بھی شخص چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آتا ہے تو کیا چیلنجز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے ان چیلنجز کو کس طرح سے سامنا کیا اور خود کو کیسے منوایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کوئی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے توسط سے شیئر کر سکوں۔ جہاں تک رحیم میاں خان سے لاہور آنے کا تعلق ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی ایز اسٹوڈنٹ، ایز پروفیشنل کسی بھی چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں موو کرتا ہے تو اس کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ایک کلچر سے، ایک سوسائٹی سے، ایک انوائرمنٹ سے دوسرے کلچر، انوائرمنٹ اور سوسائٹی میں موو کرتے ہیں جو کہ یوزلی سٹی ٹو سٹی ویری کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلے آپ وہ قریب سے پتوکی سے ہی بھلے لاہور کیوں نہ آئے یا آپ شیخو پورہ سے بھلے لاہور کیوں نہ آئے، تو چھوٹے شہروں اور بڑے شہروں میں کافی ان کے رہن سہن اور معاملات میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ میں 1996 میں جب رحیم میاں خان سے لاہور آیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے اس سارے سفر کے دوران، میں بائی بس آیا، اس سے پہلے لاہور آتے رہتے تھے، لاہور بہت فیسینیٹ کرتا تھا، بڑا اچھا وقت یہاں کزنس کے ساتھ گزرتا تھا، یہاں لائف جو تھی اس میں بڑا فن اور بڑا ایک ڈفرینٹ تھا رحیم میاں خان سے۔ لیکن جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں مکمل طور پہ پڑھائی کے لیے شفٹ ہو رہا ہوں لاہور کی طرف، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں رحیم میاں خان سے لاہور تک کے سفر کے دوران آلموسٹ روتا ہوا آیا، کیونکہ گھر کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا وہ کافی ایک مشکل تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ہوم سکنس ٹائپ ہوتا ہے، صحیح کہ آپ جب گھر چھوڑ کے کہیں ہاسٹل میں یا کہیں ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ محروم ہو جاتے ہیں گھر کے کھانے سے، آپ والدہ کی محبت سے، باپ کی شفقت سے، بہن بھائیوں کے پیار سے آپ فوری طور پہ محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا گیپ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن مجھے اس میں یہ پلس رہا کہ جب میں لاہور شفٹ ہوا تو میرے بڑے بھائی آلریڈی لاہور میں رہتے تھے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ میرڈ نہیں تھے، تو وہ ایک ایسا ہی معاملہ تھا کہ دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب رحیم میاں خان سے لاہور آیا تو ڈریسنگ کا بڑا فرق تھا۔ یہاں پہ یونیورسٹی میں بچے جینس پہنتے تھے، ہمیں شلوار قمیض پہننے کی عادت۔ تو ہوم سکنس، آپ کے کھانے پینے کے معاملات، آپ کے وہ سارے پرانے دوست، آپ کی وہ ساری پرانی ایکٹیویٹیز، یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے کام کو زیرو سے شروع کیا ہے۔ آپ کی بھلے ریلیشن بلڈنگ ہو، بھلے کلاس کا انوائرمنٹ ہو، یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہو، تو لاٹ آف چیلنجز میں نے فیس کیے، لیکن یہ ضرور تھا کہ رحیم میاں خان سے ہی محنت کرنے کی عادت تھی، رحیم میاں خان سے ہی جو چیلنجز آتے تھے ان کو کوپ اپ کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی تھی۔ تو پہلے جو 4-6 ماہ تھے وہ تو بہت مشکل تھا، صحیح آنیسٹلی اسپیکنگ۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ جب بھی چھٹیوں کے بعد لاہور آتے تھے ایسے لگتا تھا کہ بالکل زندگی خالی ہو گئی ہے۔ وہاں پہ لائف جو تھی وہ بہت سارے ریلیٹیوز، اور الحمدللہ میرا
اللہ پاک کی رحمت سے بڑا لمبا چوڑا خاندان ہے، تو اچھے خاصے بہن بھائی، اچھے خاصے ریلیٹیوز، تو وہ سارا ایک گیپ تھا. وہ چیلنجز آتے رہے، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو جب وہ فوکس تھا جو سٹارٹ میں ایک گیپ فیل ہو رہا تھا، تو گریجولی کیا ہوا کہ جب اس پڑھائی کی طرف، اس اسٹڈیز کی طرف فوکس بڑھا لیا تو دوستیاں بھی بننی شروع ہو گئیں، مصروفیت بھی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ جو سب چیلنجز تھے وہ گریجولی وہ ختم ہونا شروع ہوئے، اور یہاں پہ شفٹ ہوئے. یہاں پہ نئے دوست بنانے بڑے مشکل تھے، یہاں پہ کنوینس کے بہت زیادہ پرابلم تھے. تب بہت زیادہ وینس چلتی تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کھانے ریسٹورانٹ سے کھانے، اور پھر مطلب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں آپ دن میں ہیں کہاں آپ رات میں ہیں. تو پہلا 6 مہینے سال بہت مشکل تھا. اس میں لیگ پولنگ ہوئی آپ کی؟ دیکھیں وہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں ہوتی، آپ یہ کہیں کہ لوگ آپ کو ایک دم سے جگہ دے دیتے ہیں، نہیں دیتے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. آپ رحیمیہ خان سے لاہور آئیں، بھلے آپ رحیمیہ خان سے لندن چلے جائیں، آپ بھلے لاہور سے نیو یارک چلے جائیں، جب بھی آپ کی ایک نیو انٹری ہوتی ہے، آپ دیکھیں گھر کے اندر ایک بڑے بھائی کے ساتھ اگر 1-2 سال کے فرق سے چھوٹا بھائی پیدا ہوتا ہے، تو بڑا بھائی بھی آسانی سے چھوٹی عمر میں اس نئی انٹری کو برداشت نہیں کرتا، وہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک نیچرل ہے. تو بالکل چیلنجز تھے، لوگ اتنی آسانی سے انٹر نہیں کرتے تھے، مگر اگر آپ فوکس رہیں، محنت کریں، کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ بہتر کریں، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد کو پکڑ لیں، تو پھر یہ چیلنجز بہت معمولی رہ جاتے ہیں، بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں. اور بالکل ہوتے ہیں، نئی دوستیاں مشکل ہوتی ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی میں، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ پاکٹس بنے ہوتے ہیں. یہ پاکٹس لاہور کے رہنے والے لوگوں کا ہے، یہ پاکٹس ان علاقے کے لوگوں کا رہنے والا ہے. تو آپ اگر ان پاکٹس سے مبرہ ہو جائیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا سر، آپ نے ایپیکس گروپ آف کالجز کی بنیاد رکھی، اس کے علاوہ آپ پچھلے 20 سال سے زائد آپ ٹیچنگ انڈسٹری میں ہیں. آپ کا ادارہ دوسروں سے ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ ہمارا ادارہ، دیکھیں کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنے سوچ کی بنیاد پر، صرف انفراسٹرکچر کی بنیاد پہ نہیں. انفراسٹرکچر سپورٹ سسٹم ہے، ٹیچنگ سپورٹ سسٹم ہے، آپ کے باقی سب معاملات سپورٹ سسٹم ہے. آپ کا محور آپ کی سوچ ہے، آپ کا ویژن ہے، آپ کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایپیکس گروپ آف کالجز کا جب اللہ پاک نے ہمیں آغاز کرنے کی توفیق دی، تو ہمارے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ کیمپس کا اگر بنیاد آپ نے ٹھیک رکھ لی تو چیزیں آنے والے دنوں میں خوب سے خوب تر ہوتی جائیں گی، بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. ہمارا ہمیشہ سے یہ فوکس ہے کہ ہم جو پروڈکٹیوٹی ہے، اللہ پاک کو، ہر انسان کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کے اندر ایک ٹیلنٹ کہہ لیں، پیشن کہہ لیں، خصوصیت کہہ لیں، وہ دے کے بھیجی ہوئی ہے. ادارے کا کام، والدین کا کام یہ ہے کہ آپ اس خصوصیت کو ڈھونڈ کر اس کا ایک پلیٹ فارم اس کو پرووائڈ کر دیں تو وہ پرفارم کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں زندگی میں؟ ہم مچھلی کو درخت پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بندر کو تیراکی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم بہت ظلم کرتے ہیں. ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے بہت صحابہ کرام عبادات میں بہت آگے تھے، بہت سارے صحابہ کرام لکھنے میں بہت آگے تھے، بہت سارے صحابہ کرام یاد کرنے میں بہت آگے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کی جو اسپیشلٹی تھی وہ جنگ تھی، وہ جہاد تھا. تو ہر ایک کو اللہ پاک نے ایک خصوصیت دے کے اس دنیا میں بھیجا. ایپیکس گروپ آف کالجز کا فوکس یہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، پیشن دیا ہے، یہ ہمارا ادارہ اس کو زندہ رکھے، ہمارا ادارہ اس کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جس کے اندر وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنے اس پیشن کو، اپنے اس شوق کو بہترین طریقے سے نہ صرف ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو بلکہ اس کو پالش کرنے میں کامیاب ہو. اور پالش کر کے وہ جو ایپیکس لیول ہے زندگی میں، اس ایپیکس لیول کو اس خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کرے کہ وہ زندگی میں ایکسلنس حاصل کر سکے. تو یہ وہ ہمارا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس ہے. جو
ڈفرینس ہم کریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو اور بہتر کرنے کی ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے. اچھا آپ کے مجاز میں نے ایک دیکھا ہے کہ آپ بڑی پیشنٹ شخصیت ہے, مطلب کہ بڑا صبر و تحمل سے آپ کوئی بھی مسئلے کو اندر اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو سر یہ کہاں سے آپ نے لیا اور کیا سجیسٹ کریں گے جو کہ آج کے ہمارے بے صبری عوام ہیں وہ کیسے اپنے اندر صبر لا سکتی ہے؟ یہ جہاں تک میں اس پیشنس کی بات کرتا ہوں, یہ میرے والد صاحب کی مرہون منت ہے. صحیح. ان کی تربیت کے مرہون منت ہے کہ فرام ڈے ون انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جلد بازی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کرتی ہے. صبر اور شکر سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے, محنت سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں محنت ہے, آپ کی زندگی میں صبر و شکر ہے, تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. انسان تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو آپ دنیا کی بہترین رسائشات بھی دے دیں, دنیا کا بہترین ریسورس بھی دے دیں, تو وہ اس سے خوب کی تلاش میں پڑ جاتا ہے. ایسے یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ انسان کی سرشت میں ہے. تو یہ سب سے پہلے تو والد صاحب کی ذات سے اور ان کی تربیت سے ہوا. اور دوسری بات یہ کہ بے صبری, دیکھیں زندگی میں نا ایک بات بڑی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں جو ڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں ہیں, کچھ چیزیں جو انڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں ہیں, اور کچھ چیزیں جن کے بارے میں میں صرف سوچ رکھ سکتا ہوں. سب سے پہلے جو ڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں چیز ہے وہ میری اپنی ذات ہے, پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک. میری روح, میری سوچ, میرا محنت کرنے کا انداز, میرے ہاتھ پاؤں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ میرے اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہے. میری نیت میرے اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہے, میری محنت میرے اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہے. اگر ہم فوکس ان چیزوں پہ کر لیں جو میرے اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہیں, اور ہم اس بات پہ بے صبری کا شکار نہ ہوں. کبھی ہارون صاحب جو ہے وہ انڈائریکٹلی تو میں ہارون صاحب پہ انفلوئنس کر سکتا ہوں, بٹ ڈائریکٹلی میں نہیں کر سکتا. میں ہارون صاحب کو یہ کہوں کہ آپ نے بلو کیوں پہنا؟ بھائی آپ براؤن پہنتے ہیں, براؤن پہننا میرے کنٹرول میں ہے نا, میں نے پہن لیا. آپ کے کنٹرول میں بلو پہننا, آپ نے بلو پہن لیا. تو بے صبری, انگزائٹی, ڈپریشن کب آتا ہے؟ جب ہم اپنے کنٹرول سے باہر کی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور سوچتے 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 کڑتے 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 تھک جاتے ہیں, اور ہم اپنا زور ان چیزوں پہ نہیں لگاتے جو میرے اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات پر جب آپ تجربہ کریں گے, اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں گے, تو زندگی میں سے بے صبری نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ آپ انسپائر ہوتے ہیں مووی سے, ہوتے ہیں بک سے, ہوتے ہیں یا مینٹور سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ اگر میں یہ کہوں نا کہ صرف کوئی ایک سورس آف انسپریشن ہے, یا میں یہ کہوں کہ کوئی ایک سورس آف لرننگ, ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. مجھے بس اپنے دماغ اور اپنے دل کی کھڑکی کھلے رکھنی ہے, اس کے اندر تازہ ہوا کو آنے کا میں نے موقع دینا ہے. وہ تازہ ہوا ہارون صاحب کی شکل میں ہو سکتی ہے. میں ہارون صاحب سے آج کے انٹرویو میں بہت کچھ لرن کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے دماغ اور دل کی کھڑکی ہی نہیں کھلی اور میں خود کو ہی ایک الٹیمیٹ سمجھ رہا ہوں, تو پھر تو کسی مینٹور کوئی بھی میری زندگی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. آپ کو 24 گھنٹے لرننگ پروسیس میں رہنا ہے. آپ کو ایک آفس بوائے بھی بہت کچھ سکھا سکتا ہے, آپ کو ایک سڑک پہ کھڑا ہوا وارڈن بہت کچھ سکھا سکتا ہے, آپ کا بیٹا آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے, چھوٹا بیٹا. تو اگر دماغ اور دل کی کھڑکی کھلی ہے تو تازہ ہوا کے جھونکے آئیں گے, اور تازہ ہوا کے جب جھونکے آئیں گے تو چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. تو تازہ ہوا کے جھونکے آپ کو موویز سے بھی ملتے ہیں, آپ کو کتابوں سے بھی ملتے ہیں, آپ کو مینٹور سے بھی ملتے ہیں, اور آپ کی زندگی میں ہر فیلڈ کا کوئی ایک آدھ گرو آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے, کوئی ایک آدھ مینٹور ضرور ہونا چاہیے کہ اگر میں اس اینگل پہ سوچ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے بہترین ہیلپ فلاں صاحب کر سکتے ہیں. اور وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر آپ لاٹ آف لرننگ لیتے ہیں اور لرننگ لے کے آپ اس کو چھاننے میں سے گزارتے ہیں اور اپنے کام کی چیز رکھتے ہیں, اور جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں ان کو آپ گریجولی اپنی زندگی میں سے نکالتے جاتے ہیں, تو یہ سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سورس آف انسپریشن ہے جن سے ہم بہت کچھ لرن کرتے ہیں. سر آپ کے ایک مینٹور ہیں سلطان خان صاحب,
ان کی پرسنالٹی میں آپ کو کیا خوبیاں نظر آتی ہے؟ وہ بہترین موٹیویشن دینے والے بندے ہیں. اچھا, بہترین, مطلب بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں بٹ وہ شاندار طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں. میں نے سلطان خان صاحب سے لرن کیا, میں نے صغیر صاحب سے لرن کیا, ایک عامر صدیق صاحب ہوتے تھے جو میں نے لاہور میں آ کے جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو میری پہلی زندگی کی جو میں نے ٹریننگ اٹینڈ کی وہ عامر صدیق صاحب کی تھی. مجھے آج تک وہ ٹریننگ نہیں بھولتی. آج تک ان سے لرن کرنے کے بعد جو پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا جو ایک اینگل ہے اس نے میری زندگی میں بہت تبدیلی پیدا کی. میں نے ان سے بہت لرن کیا. تو کافی سارے لوگ ہیں جن سے میں نے لرن کیا. سلطان خان صاحب سے میں نے بہت لرن کیا. دو چار پوائنٹس بتا دیں کیا لرننگ کی آپ. دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہے, اسپیکر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. صحیح. وہ صرف اسٹیج پہ ہی موٹیویٹ نہیں کرتے, وہ ون آن ون بھی ہو تو وہ ایک اچھا موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں. ویکیبلری ان کی بہت اچھی ہے, شعر ان کو بہت اچھے یاد رہتے ہیں, شعر وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ شعر ادا کرتے ہیں. صحیح. ان کو یاد بھی بڑے رہتے ہیں. تو کافی ساری چیزیں ہیں. میری ان کے ساتھ ون آن ون بہت اچھی ہے. سم ٹائم لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ آپ کی ایکسس ون آن ون نہیں ہوتی. تو سلطان خان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایک بہترین دوست ہیں اور کافی وہ ایک امپیکٹ چھوڑتے ہیں دوستوں پہ. سر, آپ بہت سارے انٹرویوز میں نیت پہ زور زیادہ دیں, لیکن ایک کیس ہے کہ اگر کوئی شخص نیت ٹھیک رکھ کے غلط کام کر رہا ہو تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا. پھر آپ اس کی نیت پہ شک نہ کریں, پھر آپ اس کے ڈیسیژن پہ کوسچن مارک کر سکتے ہیں, اس کی نیت پہ نہیں. ایک تو بات سب سے اہم یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر انسان اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. کیونکہ آپ میرے اندر انٹر ہو کے میری نیت نہیں دیکھ سکتے. وہ صرف مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے یا میری ایکٹیویٹیز سے اس کی ریفلیکشن آئے گی کہ یار یہ بندہ اگر اس نیت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ نیت تو ریلیٹ ہی نہیں کر رہی. تو پھر یا تو اس سے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس کی کوئی نیت کا فطور ہے. دیکھیں, آپ مجھے جج کریں گے میرے عمل سے, ایسے بھی آپ مجھے میری نیت سے جج نہیں کر سکتے. صحیح. کیونکہ میری نیت آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. صحیح. میرا تو عمل آپ کو نظر آ رہا ہے. تو آبویسلی ان کی نیت میں کہیں فطور ہے تو ان کا عمل جو ہے مسلسل ہی غلط ہوتا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک. ایسے ہی ایک ہے کہ میری نیت اچھی ہے, ہارون صاحب کے ساتھ میرا اچھا بڑا پیارا تعلق ہے اور ہارون صاحب کام سے پہلے مجھے کوئی گفٹ دے دیتے ہیں, ٹھیک, ذاتی لیول پہ, اور اس کے 4-6 مہینے کے بعد مجھے کام کہتے ہیں. ٹھیک. تو مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب دیکھیں نیت کے بھی لیول ہے نا. مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب گھر میں میٹھا بن جاتا ہے تو وہ جا کے بیت المال میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ میری جو آمدن آپ مجھے دے رہے ہیں, میری جو آپ نے سیلری سیٹ کی ہے, یہ میری ضرورت سے اتنی زیادہ ہے تو آئندہ ماہ سے آپ نے میری یہ ضرورت سے اتنی زیادہ آمدن مجھے آپ نے نہیں دی. یہ اب نیت کی انتہا ہے, نیت کی ایک پیک ہے. ہمارے لیے نیت کا ایک رول ماڈل ہے, لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ میں ڈے 1 سے ہی نیت کے اس رول ماڈل پہ پہنچ جاؤں. میں اپنی کوشش میں لگا ہوا ہوں تو میری نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, میرے عمل کو صحیح غلط ضرور سمجھنا چاہیے اور مجھے میرے عمل کی بنیاد پہ مجھے ایک جو ہیومن ایرر کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ ضرور دینا چاہیے, اسپیس دینا چاہیے, لوگوں کو اسپیس دینا چاہیے. ہم سم ٹائم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یا فرشتہ کہتے ہیں یا شیطان کہتے ہیں, بیچ میں جگہ نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو پیری فقیری ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت ہے, پیری مریدی ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا پیر ہے نا تو اس نے اگر اتنا کام غلط بھی کر لیا تو یہ غلط نہیں ہے. ٹھیک, وہ بھلے میرا پیر رہے لیکن اگر اس کی کوئی ایک خامی ہے, کوئی غلطی ہے تو مجھے یہ ماننا چاہیے کہ یہ غلطی ہے. تو بھائی جان یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیس دیں. نمبر 1, ججمنٹل نہ ہو لوگوں کے حوالے سے کہ جنتی یہ دوزخی ہے. ہم اپنے جیبوں میں اسٹامپ لے کے بالکل نہ پھریں یہ راشی ہے یہ نہیں راشی. ہم اس کے عمل کو بڑا ضرور جانیں اور نیت آپ میری جج نہیں کر سکتے. آپ میری عمل کی بنیاد پہ مجھے ایویلویٹ کریں گے. اللہ کی ذات مجھے میری نیت پہ ایویلویٹ کرے گی, میری عمل پہ ایویلویٹ نہیں کرے گی.
اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں پہ. تو اللہ کے نزدیک میری نیت اہم ہے. اگر میری ایک نیت ٹھیک ہے, مجھ سے ایک غلط کام ہو گیا تو یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. تو میری ججمنٹ جو ہے میرے اللہ نیت اور میرے عمل پہ کریں گے, لیکن انسان میری ججمنٹ جو ہے وہ میرے عمل پہ کریں گے. صحیح. تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک عمل غلط ہے تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے. بھائی اس نے کام جو غلط کیا تو آپ غلط کام کو اسپیس تو نہیں دے سکتے. صحیح. اور موقع ضرور دینا چاہیے. ایک آدھ بار بندے نے اگر غلطی کر لی ہے تو اس کو ضرور اسپیس دینا چاہیے. اللہ پاک دے دیتے ہیں تو انسانوں کو بھی تھوڑے بہت اسپیس دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا عدیل ممتاز, سی ای او ایپیکس گروپ آف کالجز, اور میری بہت ساری بیسٹ وشز ہیں ہارون اکرام صاحب کے ساتھ. بہت شاندار کام کر رہے ہیں, اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر دیکھی, میں نے جتنی بھی میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین ایک روشنی کا باعث بنیں گے آنے والے دنوں میں. میری بہت ساری بیسٹ وشز ان کے یوٹیوب چینل کے ساتھ, اور ان کی ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے اور ضرور سبسکرائب کیجیے. وش یو گڈ لک. ہارون اکرام یوٹیوب چینل.